اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ نام قرآن کی چھٹویں سورہ ہے، 52 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ 53 آیت سے ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ کس طرح سے اپنی معاملات کو رکھیں، اور کچھ مشرکوں کے سوال کا جواب بھی دیا ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسی کے تعلق سے آیتیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض بِبَعْض، اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا۔ یہ اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ مثلا ایک شخص مفلس اور نادار ہے، اگر وہ کسی دولت مند اور صاحب منصب و حیثیت شخص کو حق کی دعوت دیتا ہے تو اس پر حقارت بھری نظر ڈال کر مسکرائے گا۔ اس کو دیکھو، اس کی اوقات کو دیکھو، یہ سمجھانے چلا ہے مجھ کو۔ حالانکہ اصولی طور پر اس صاحب حیثیت شخص کو غور کرنا چاہیے، جو بات اس سے کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، نہ کہ بات کہنے والا کا مرتبہ و منصب دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کو آزمائش کرتے ہیں، یعنی بات اگر صحیح ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ جھاڑو لگانے والا ہو، کسی طرح کا اگر بات صحیح ہے تو اس کی بات مانی جانی چاہیے۔ اگر دین کے حساب سے ہوگی بات صحیح ہے، شریعت کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کے اندر تکبر ہے، کیا ہے، کبر ہے۔ یہ سب تکبر کی نشانی ہے نا، یہ ہم کو چلیں سمجھانے، کیوں کہ وہ حیثیت میں اس سے زیادہ ہے مگر بات اس کی صحیح تھی۔ لَيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کا اعتراض یہ تھا، جو سردار لوگ تھے یا پیسے والے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ انعام کیا جو غلام تھے اور غریب تھے، اللہ نے ان کے اوپر انعام کر دیا، کیسے کر دیا؟ اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ واقف نہیں ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں تو دعویٰ رکھتے ہیں کہ اللہ کے انعام اور احسان تو ہم پر ہوا ہے، دولت مند تو ہم ہیں، چودراہٹیں تو ہماری ہیں، یہ جو گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں ان کو ہم پر فضیلت کیسے ملی؟ یعنی اس طرح کے وہ جو سوال کرتے تھے مل سکتی ہے۔ مکہ کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنی تھی تو کسی کو نبوت دینی تھی تو اس کے لیے کوئی رجل من القریتین عظیم کو منتخب کیا جاتا، یعنی وہ مکہ اور طائف جو دو بڑے شہر ہیں ان میں سے بڑے بڑے سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے کسی کو نبوت ملتی تو کوئی بات بھی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ مکہ کا ایک یتیم جس کا بچپن مفلسی میں گزرا ہے، جوانی مشقت میں کٹی ہے، جس کے پاس کوئی دولت ہے نہ کوئی منصب ہے اور نبوت کا دعوے دار بن گیا ہے، اس قسم کے اعتراضات ایک مسکت جواب اسی سورہ کی آیت میں الفاظ میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے اور کس میں ان منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ اور یہی اعتراض یہودیوں کا بھی ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت مل گئی، یہ تو ہمارے خاندان میں تھی، ہمارے قبیلے میں تھی، اسی بنا پر آپ کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور مکہ میں سردار جو ابو جہل تھا اسی بھی یہی بات ہے کہ ہم لوگ بڑے سردار ہیں، ان کو کیسے عبد المناف کے خاندان میں کیسے نبوت مل گئی، ہم تو زیادہ سخی ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں۔ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی صرف تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے اور ایک بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور ہمارے بھی ایسے معاملات ہیں، کچھ لوگوں کو تکبر آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ مسجد میں نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار مسجد میں جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، چٹائی گندی رہتی ہے، اس طرح کے جو بھی ہے اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو گھروں میں تراویح ہونے لگی، تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہر گھر میں تراویح شروع ہوگی، بھی کیوں شروع ہوگی؟ مسجد نہیں تھی کیا؟ آپ نے کیوں شروع کر لیا؟ کیا مجبوری تھی، کیا وجہ تھی؟ نہیں، کہیں نہ کہیں تکبر وہ جھلکے گا آپ کو، غور فکر کریں گے تو۔
تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے اور کس میں منصب سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، جبکہ اسے تو مال اور دولت کی وسعت بھی نہیں دی گئی ہے۔ علم یوں تو سعۃ من المال، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے کہ ہم دولت مند ہیں، ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ طالوت کو جسم اور علم کے اندر کشادگی ہے، عطا فرمائی گئی ہے، لہٰذا اس میں بادشاہ بننے کی اہلیت تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ طالوت کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ ان غریب اور نادار مومن کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ان لوگوں کو جو تکبر تھا، جو کبر تھا، اللہ نے کہا کہ ان کے پاس رہنے دیجیے، آپ اس سے بے فکر رہیے، یہ ایمان لائیں چاہے نہ لائیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان کے آپ خیر خواہی کیجیے، ان کے ساتھ رہیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے تھے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی آج بھی دیکھیں گے لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سفید کرتے والے لوگ ہوتے ہیں، لمبے لمبے لوگ، ان کو دوڑ کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، اور وہیں غریب نادار ہے، کوئی ایمان والا ہے، پرہیزگار ہے، مگر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے آج بھی وہ بیماری پائی جا رہی ہے، پہلے بھی وہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اوپر رحمت لازم کر لیا۔ اور اسی سے فقہ کا ایک اصول بھی نکلا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، جو شفقت لے جائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو پہلے پہل کرے گا اس کو ثواب اچھا ملے گا۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ہم چھوٹا ہے تو ہم سلام نہیں کریں گے، وہی ہم کو سلام کرے، اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اِنَّهُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَاهِلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یعنی کسی سے چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، جہالت کی بنیاد، مطلب جہالت اس بنا پہ نہیں، جہالت پڑھے لکھے کو کہا جاتا ہے، ایک ان پڑھ ہوتا ہے، ایک جہالت، یعنی کسی نادانی کی وجہ سے اس میں غلطی ہو گئی۔ جیسے مان لیں کہ ہم سے کوئی کام کہا گیا اور ہم وہ کام نہیں کیے تھے، مگر کسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہاں کام ہو گیا، تو جھوٹ ہو گیا نا ایک طرح کا، ایک جہالت ہے، کیا ہے، کسی وجہ سے ہم نے کہہ دیا۔ وہ یہیں پہ ایک بات کہی گئی، اگر تم میں سے کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آخری آیت ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یہاں پہ نفصل آیات کے بعد یتفکروا بہا محذوف مانا جائے گا، یعنی ہم آیات کی تفصیل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان پر غور فکر کریں۔ اگر وہ ان پر غور کریں گے، تفکر کریں گے، یعنی سوچیں گے، سمجھیں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا، یعنی حق کا پتہ چل جائے گا اور باطل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہر بات کو ایک دم کھول کر بیان کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں رہے۔ تو ہم جب قرآن کو پڑھیں گے، اور حکم بھی ہے کہ تفکر کرو، سوچو، سمجھو، تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ اور ہر بیماری کا علاج قرآن میں دیا گیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر دے، استقامت دے اور حق کے ساتھ ڈٹے رہنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔